فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن راہوالی کے زیر اہتمام سلسلہ وار ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور آگے چند ہی دنوں بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ شعبان یہ بھی بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک وہ بھی بڑی عظمتوں، برکتوں، حتیٰ کہ رب کی رحمتوں اور اس کی بخششوں کا مہینہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ شعبان کے بھی آقا علیہ السلام نے کئی فضائل اور کئی برکات کو بیان کیا، مگر ہمارے نزدیک اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور اس مہینے کا سب سے بڑا شرف اور اس مہینے کی سب سے بڑی عظمت وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس مہینے کو خود مصطفیٰ اپنا مہینہ کہے۔ جیسے حضور کیا کہیں، بولیے، ایک ہم ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، ہم حضور کے ہیں،
اور ایک وہ ہیں جنہیں حضور کہتے ہیں یہ میرے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ جسے آقا اپنا کہہ دیں اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں، اس سے بڑا خوش بخت اور کوئی نہیں، کیونکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عزت کا معیار فقط نسبت مصطفیٰ ہے، عظمت کا معیار فقط نسبت مصطفیٰ، شرف و فضیلت کا معیار فقط نسبت مصطفیٰ۔ جس شے کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی، بس اس نسبت کے صدقے وہ ادنا شے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ آقا کی نسبت کے باعث کوئی معمولی شے بھی غیر معمولی بن جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی حقیر شے بھی کیوں نہ ہو، آقا کی بارگاہ سے نسبت مل جائے تو وہ حقیر بھی عظیم بن جاتی ہے۔ اور یہ بات میں محض عقیدت اور جذبات کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ فیکٹ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو خالق کائنات کا قرآن ایک مقام پر نہیں متعدد مقام پر بیان کر رہا، بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے از اول تا آخر، پورے قرآن مجید میں خالق کائنات نے ایک دستور بیان کیا، اور وہ یہ کہ عزت اور شرف و فضیلت جس شے کو ملی حضور کی نسبت سے ملی، یا یوں کہہ لیں کہ جس شے کو آقا سے نسبت ہو گئی وہی سب سے اعلیٰ ہو گئی، عظیم ہو گئی۔ اب اس پر خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ آئیے ان میں سے فقط اگر ایک مثال بھی لے لیں، مثال کے طور پر رب کائنات نے اس دنیا میں کم و بیش کوئی 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اور ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے ایک امت بھی عطا کی، ہر نبی کو ایک بولیے امت بھی عطا کی۔ اور یوں آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کے بعد سب سے آخر میں خالق کائنات نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا۔ پہلی امتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کو لے، آپ کی امت میں ایک بڑے کامل ولی جن کا ذکر خود قرآن مجید کر رہا ہے، حضرت آصف بن برحیہ، جن کے روحانی تصرف اور روحانی کمال کا یہ عالم ہے کہ قرآن کہتا ہے انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لا کے حاضر کر دوں، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی تو وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اب فاصلہ ہے 1700 میل، کتنا؟ 1700 میل کا فاصلہ ہے، اور اللہ کے ولی کی شان دیکھو کہ وہ جاتا بھی ہے آتا بھی ہے، تخت لا کے پیش بھی کر رہا ہے، اور پاس بیٹھے لوگوں کو نہ کسی کو اس کے جانے کی خبر ہوتی ہے نہ کسی کو آنے کی خبر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اولیاء کی کرامات
یہ ایسے ہی من گڑت ہم نے قصے بنائے ہوئے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی، کوئی کرامت شرامت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے 1700 میل سے جا کر اور آنکھوں سے غائب بھی نہیں ہو رہا، وہ بندہ تخت لا کر حضرت سلیمان کے قدموں میں پیش کر رہا ہے، اور خود قرآن جس کرامت کو بیان کر رہا ہے، اس سے بڑی کرامت تو کائنات میں ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ اتنے بڑے ولی کامل، اس قدر صاحب روحانیت اور صاحب تصرف، مگر جو بات خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جس امت میں آصف بن برقیہ جیسے لوگ اس قدر اللہ کے کامل ولی تھے، خالق کائنات نے حضرت سلیمان کی اس امت کو تو بہترین نہیں کہا، اس امت کو تو بہترین بولیے، جہاں 1000 مہینوں تک عبادت کرنے والے اتنے بڑے بڑے عابد اور زاہد تھے، اس بنی اسرائیل کو تو اللہ نے بہترین امت بولیے کہا نہیں کہا، تو بہترین صرف ایک امت کو کہا، اور وہ میرے مصطفیٰ کی امت۔ حالانکہ اس امت میں جہاں بڑے بڑے اولیاء ہیں، وہاں اس امت میں ہمارے جیسے گناہگار بھی ہیں، بڑے بڑے مجرم بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، مگر اس کے باوجود باری تعالیٰ یہ امت بہترین کیسے ہو گئی؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگو، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، عبادت کرنے والے تم سے پہلے بھی بہت گزرے ہیں، تمہیں جو بہترین کہا ہے تو فقط اپنے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے کہا ہے، چونکہ وہ امت تھی اوروں کی، تم امت کہلاتے ہو میرے مصطفیٰ کی، بس تمہارے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا دیکھ کر ہم نے تمہیں سب سے بہترین کہہ دیا۔ لہذا تم جیسے بھی ہو، تم جیسے بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، نیک ہو بد ہو، تمہارے اعمال جیسے تیسے بھی ہیں، فرمایا میرے حبیب کے غلاموں اب تمہارے اعمال کو دیکھوں یا نسبت یار کو دیکھوں، تمہارے اعمال کو دیکھوں یا نسبت یار کو دیکھوں؟ بس میرے حبیب نام تو میرے مصطفیٰ کا لیتے ہو، کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہو، جیسے تیسے بھی ہو، اس نسبت مصطفیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سب سے بہترین بنا دیا۔ بنایا یا نہ بنایا؟ تو جس امت کو حضور سے نسبت ہوئی وہ 1.25 لاکھ امتوں میں سب سے اعلیٰ ہو گئی، عرفہ ہو گئی، بہترین کہلائی۔ اور حاضرین محترم یہ تو امت ہے، یہ تو کیا ہے؟ امت، یہ تو انسانیت ہے، انسان ہیں، چلیں برے صحیح مگر ہیں تو انسان۔ ارے تاجدار کائنات کی نسبت کی بات کرتے ہو تو یاد رکھ لو میرے آقا کے قدموں سے اگر خاک کے ذروں کو نسبت ہو جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ حضور کے قدموں سے اگر بولیے خاک کے ذروں کو بھی نسبت ہو جائے، جس دھرتی کو نسبت ہو جائے وہ دھرتی سب سے اعلیٰ، جس شہر کو نسبت ہو جائے وہ شہر سب سے، جن گلیوں کو نسبت ہو جائے وہ گلیاں سب سے، جن خاک کے ذروں کو نسبت ہو جائے وہ خاک کے ذرے سب سے اتنے اعلیٰ ہو جاتے ہیں کہ خالق کائنات قرآن مقدس میں اس سرزمین کی قسم کھاتا ہے جس سرزمین پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، اس شہر مکہ کی قسم۔ اب خالق کائنات رب ہو کر شہر مکہ کی عزت، حرمت، تقدس اور اس کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبہ کی قسم کھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولا اس مکہ شہر کی قسم کیوں؟ وہی سوال کہ یہ امت سب سے بہترین کیوں؟ اس مکہ شہر کی قسم کیوں؟ کیا
سبب ہے اس شہر کی قسم کا۔ ظاہراً دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو وہ کوئی بڑا خوبصورت سرسبز و شاداب شہر تو نہیں ہے، خشک پہاڑ ہیں، سیاہ پتھر ہیں، جلی ہوئی ریت ہے وہاں۔ اس شہر مکہ کی قسم کیوں؟ اور اگر نسبت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس شہر میں بڑی بڑی اعلیٰ نسبتیں ہیں۔ سب سے بڑی نسبت خود خدا کا اپنا گھر وہاں موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، انسانیت کے لیے رب کائنات کا جو سب سے پہلا گھر بنا وہ مکہ شہر کے اندر اس کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی عظمت کا کوئی شخص بھی انکار بولیے کر نہیں سکتا، تو عظیم گھر ہے اللہ کا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ شاید اللہ نے اس شہر کی حرمت کی قسم اس لیے کھائی کہ اس شہر میں اس کا اپنا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ مگر جب سورہ بلد کی اس آیت کریمہ سے اگلی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صاف بتا دیا کہ یہ جو قسم کھائی ہے یہ مکہ شہر، یہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے نہیں کھائی۔ اس شہر کو جو عظمت دی ہے یہ میں نے کعبے کی وجہ سے نہیں، کعبے کی عظمت اپنی جگہ ہے مگر قسم کعبے کی وجہ سے نہیں۔ اچھا مولا، پھر کعبے کی دیوار میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جو جنت سے آیا، کہاں سے آیا؟ جنت سے، حجر اسود۔ اور وہ پتھر جو قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت بھی کرے گا، بڑا عظیم پتھر ہے، جنت کی نشانی ہے اس دنیا کے اندر، تو کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں۔ اب قرآن جواب دیتا ہے کہ لوگوں، اس شہر کی جو قسم کھائی وہ حجر اسود کی وجہ سے نہیں۔ پھر اسی کعبے کے باہر ایک اور پتھر ہے جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح مکہ سے پہلے کفار نے اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 پتھر رکھے ہوئے تھے۔ کیا رکھے ہوئے تھے؟ 360 پتھر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ کس شے کے تھے؟ وہ پتھر کے بت تھے۔ تو 360 پتھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور مولا کائنات کو فرمایا، علی میرے کندھوں پر کھڑا ہو جا، ایک ایک بت کو توڑتا چلا جا، اور حکم دیا کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ اسے سارے پتھروں سے پاک کر دیا جائے۔ پتھروں سے اٹھا کے پھینک دیے۔ اب سینکڑوں پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر پھینکوا دیے، مگر اسی کعبہ کے ساتھ باہر ایک پتھر جس پر ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے تھے اسے باہر پھینکنے کے بجائے حکم دیا کہ اس پتھر کو یہاں سجا دیا جائے۔ اس پتھر کو یہاں بولیے، وہ پتھر آج بھی سجا ہوا ہے، سجا ہوا یا نہیں جی؟ ہے وہ بھی پتھر، اور ہیں وہ بھی پتھر جو اٹھا کے پھینک دیے، اور یہ بھی پتھر جو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی شیشے کے کور میں بند ہے۔ فرق کیا ہے؟ پتھر ہونے میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس پتھر کو ابراہیم کے قدموں سے نسبت ہو، اور رب نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے کعبے کا طواف کرنے والوں 7 چکر لگا کر جب تک میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان والے پتھر کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز نفل نہیں ادا کرو گے، میں تمہارا کعبے کا طواف بھی قبول نہیں کروں گا۔
تو وہ بڑی عظمت والا پتھر ہے، بڑی شان والا پتھر. تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ شاید اس مقام ابراہیم کی وجہ سے تو قسم نہیں کھائی، مگر رب کا قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ قسم اس پتھر کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے. چلیں پھر اسماعیل کی ایڑیوں سے کہ رگڑنے سے نکلنے والا زمزم کا چشمہ جو کئی ہزار برسوں سے پوری انسانیت کو سیراب کر رہا ہے، شرق سے غرب تک پوری دنیا زمزم سے برکت حاصل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ بولیے. ہر کوئی اس کو بطور تبرک اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے یا نہیں؟ جی. اب کچھ تو وہ ہیں کہ جو تبرکات کو ماننے والے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تبرکات کو مانتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اسی معاشرے میں ہیں جو تبرک کا انکار کرتے، کہتے ہیں جی کوئی تبرک شبرک نہیں. ان سے پوچھو کہ اتنے ہزاروں میل سے وہ پانی اٹھا کر کس لیے لے کے آتے؟ مجھے بتائیے، پانی ہونے میں، اس پانی میں اور گجرانوالہ کے پانی میں کوئی فرق ہے؟ یہ بھی اللہ کی زمین سے نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کی زمین سے نکلا ہوا پانی ہے. پانی پانی ہے، مگر اتنا مبارک کہ اسے اٹھا کر ساتھ لے آئے. کیوں؟ بس اور کمال کوئی نہیں. پانی کے اندر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے قدموں سے اس پانی کو نسبت ہو گئی. تو اسماعیل کے قدموں کی نسبت سے اگر زمزم تبرک بن سکتا ہے تو جسے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے اس سے بڑا تبرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تبرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خیال آ سکتا تھا کہ شاید اس زمزم کی وجہ سے تو قسم نہیں، مگر قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ نہیں، یہ جو شہر مکہ کی قسم کھائی یہ کعبے کی وجہ سے نہیں، حجر اسود کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، آب زمزم کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے. مولا پھر خود ہی بتا کیوں کھائی؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب اس شہر کے اندر جب چلتا پھرتا مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے تو بس تیرے قدموں سے لگنے والے خاک کے ذروں کی عزت اور عظمت کی قسم بھی میں عرش معلیٰ پر بیٹھ کے کھا. یہ قسم کسی اور سبب سے نہیں، قسم اس لیے کہ محبوب یہ تیرا شہر ہے، یہ تیرا. اس شہر میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اس شہر میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا، اس شہر میں میرے آقا کا بچپن گزرا، ان گلیوں میں مصطفیٰ کا لڑکپن گزرا، جوانی گزری، ان گلیوں میں حضور چلتے پھرتے رہے. لہذا جو خاک کے ذرے آقا کے قدموں سے لگے، رب کائنات نے فرمایا میں ان ذروں کی عظمت کی بھی قسم کھاتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر امت کو نسبت ہو جائے تو وہ امتوں میں سب سے بہترین اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور اگر شہر کو نسبت ہو جائے تو وہ سب شہروں میں اعلیٰ ہو جاتا ہے، گلیوں کو نسبت ہو جائے تو وہ گلیاں اعلیٰ ہو جاتی ہیں، اور خاک کے ذروں کو نسبت ہو جائے تو وہ خاک کے ذرے بھی سب سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں. یہ تو میں نے جسٹ ایک یا دو مثالیں قرآن مجید سے دیں، ورنہ اللہ پاک کے قرآن کو اگر پڑھتے جائیں تو خالق کائنات کا قرآن جا بجا یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ جس شے کو بھی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہی سب سے اعلیٰ ہو، وہی سب سے. تو جب یہ اصول قرآن مجید سے طے ہو گیا، اب حاضرین محترم ذرا پلٹ آئیے آقا کی اس حدیث کی طرف کہ اگر خاک کے ذرے قدموں سے لگ جائیں تو وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اور جس مہینے کو مصطفیٰ کہیں میرا مہینہ، کیا کہیں؟ بولیے. اس کا کوئی اور شرف و فضیلت ہو یا نہ ہو، بس ہمارے نزدیک تو حضور کا ہو جانا ہی سب سے بڑی فضیلت، آقا کی نسبت ہی سب سے بڑی فضیلت ہے. لہذا جب آقا نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے
تو عاشقوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا۔ کس کا مہینہ آ گیا؟ میرے مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ نے سال کے باقی سب مہینوں پر وہ فضیلت عطا کی ہے جو فضیلت رب کائنات نے سب انبیاء پر مجھے عطا فرمائی۔ تو جیسے سب نبیوں میں مصطفیٰ کی شان ہے، اس طرح سب مہینوں میں ماہ شعبان کی شان۔ اور چونکہ رمضان کی نسبت حضور نے کس سے بیان کی؟ اللہ سے۔ شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ ہے، تو لہٰذا حدیث پاک میں فرمایا کہ جیسے نبیوں میں میری شان ہے، اس طرح مہینوں میں شعبان کی شان ہے۔ اور پوچھتے ہو رمضان کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا جیسے کل کائنات میں خدا کی شان ہے، اس طرح پورے سال کے سب مہینوں میں رمضان کی شان ہے۔ سب مہینوں میں کس کی؟ ماہ رمضان المبارک کی شان ہے۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ شعبان بھی اعلیٰ ہے اور رمضان بھی بولیے اعلیٰ ہے۔ شعبان بھی عظیم ہے اور رمضان بھی بولیے۔ اب دونوں کی عظمت کو میرے آقا نے جب بیان کر دیا تو یہاں جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ ایک کو کہا یہ میرا ہے، دوسرے کو کہا وہ کس کا؟ اونچا بولیے، اللہ کا مہینہ۔ اور ترتیب یہ رکھی کہ مصطفیٰ کا مہینہ پہلے ہے، خدا کا مہینہ بولیے، خدا کا مہینہ بعد میں ہے۔ اب اس ترتیب میں بھی ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے امت کے لیے۔ ادب کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیشہ چھوٹے پہلے آ کر انتظار کرتے ہیں بڑی ہستی کی آمد کا، چونکہ چھوٹا استقبال کرتا ہے کس کا؟ بڑے کا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ، اس کو پہلے رکھا، اور خدا کا مہینہ رمضان اسے بعد میں رکھا، تاکہ اس شعبان کے ذریعے ماہ رمضان کا استقبال ہو سکے۔ شعبان کے ذریعے رمضان کا کیا ہو سکے؟ بولیے، استقبال ہو سکے۔ اور پھر چونکہ اپنا مہینہ، جس مہینے کو حضور نے کیا اپنا مہینہ کہا، ترتیب میں چونکہ وہ پہلے ہے، اور جسے اللہ کا مہینہ کہا وہ ترتیب میں بولیے بعد میں ہے۔ اب اس میں اعتقادی اعتبار سے ایک دوسرا پیغام بھی ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہے نا کہ شعبان رمضان کا استقبال کر رہا ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ لوگوں میرا مہینہ پہلے ہے، خدا کا مہینہ بولیے بعد میں ہے۔ اپنی نسبت کا ذکر پہلے رکھا، رب کی نسبت کا ذکر بعد میں رکھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں جس کو نسبت مصطفیٰ مل گئی اسے نسبت خدا مل گئی، اور جس کو نسبت مصطفیٰ نہ ملی اسے نسبت خدا بھی نہیں مل سکتی۔ لہذا ترتیب یہ ہے، شان یہ ہے کہ خدا کی نسبت بڑی ہے، مصطفیٰ کی نسبت اس سے چھوٹی ہے، مگر ترتیب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نسبت پہلے ہے، خدا کی نسبت بعد میں ہے۔ لہذا مصطفیٰ کے قدموں تک پہلے پہنچنا ہے، خدا کی بارگاہ تک رسائی بعد میں نصیب ہوگی۔ اور اگر حضور کے قدموں تک نہ پہنچ سکے تو ساری زندگی رب رب پکارتے پھرو، تمہیں خدا کی بارگاہ تک رسائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو فرمایا پہلے میرا ہے، پھر میرے رب کا مہینہ ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں بس جو در مصطفیٰ پر آ گیا وہ در خدا تک پہنچ گیا، اور جو در مصطفیٰ تک نہ آ سکا وہ در خدا تک کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے
ترتیب بیان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نسبتیں دے دی. کتنی؟ دو نسبتیں. فرمایا لوگوں ترتیب میں میری نسبت پہلے ہے، خدا کی نسبت. جب تک غلامی مصطفیٰ کی نسبت نہ ملے اس وقت تک بندگی خدا کی نسبت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ رب کی پہچان نہیں ہو سکتی، رب کی معرفت نہیں مل سکتی. رب کی پہچان ہوتی ہے وہ بھی در مصطفیٰ کے، رب کی معرفت ملتی ہے وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے. خدا کا خدا ہونا اگر کہیں سے معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے. اگر حضور نہ بتاتے تو ہمیں کیا خبر تھی کہ خدا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. تو جس کی پہچان حضور نے کروائی، جس کا تعارف، جس کی معرفت آقا کے ذریعے سے ملی، حاضرین محترم، اس ذات تک رسائی بھی تاجدار کائنات کی نسبت سے ہوگی. لہٰذا جس نے شعبان کی قدر کو پہچان لیا اسے رمضان کی قدر بھی نصیب ہو جائے، اسے رمضان کی قدر بھی بولیے نصیب ہو جائے گی. اور چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے اختتام پر کس کا؟ بولیے اور اللہ کا مہینہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں وہ مہینہ جس میں خالق کائنات کی خاص رحمت، خاص بخشش، خاص کرم، اور وہ خاص کرم کیا ہے جو اسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہے. صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. حضور نے فرمایا کہ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اس مہینے کی پہلی رات، اس مہینے کی بولیے پہلی رات، ادھر رمضان کا چاند طلوع ہوا نا، بس شام ہوئی، اسی پہلی رات سے رب کائنات آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اور ایک روایت میں اللہ پاک اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اب حاضرین محترم، رب کائنات کا در رحمت بھی کھلا ہوگا، در جنت بھی بولیے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی امت کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ کیا کر دیتا ہے؟ بھئی دروازہ کھول کے کسی کا انتظار کرنا، دروازہ کھول کے بولیے کسی کا انتظار کرنا، یہ علامت ہے، ایک اشارہ ہے کہ حبیب کے غلاموں بس تمہارے قدم اٹھانے کی دیر ہے. دیکھو تمہارا رب اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول کر خود تمہارا انتظار کر رہا. چلے آؤ اپنے مولا کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دوسری طرف فرمایا وغلقت ابواب النار، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ملائکہ اس پورے مہینے میں میرے محبوب کے غلاموں کی خاطر جہنم کے سارے دروازے بند کر دو. دوزخ کے دروازے بولیے. اب دوزخ کا دروازہ بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ دروازہ بند کر دو تاکہ جہنم کے راستے کی طرف کوئی جا ہی نہ سکے. کوئی بولیے یعنی وہ راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا جو دوزخ کی طرف جاتا ہے. اس راستے پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں، دروازے بند کروا دیے. اب دوزخ کی طرف جانے والا راستہ کیا کروا دیا؟ بند کروا دیا. اور جنت کی طرف جانے والے رحمت کے، جنت کے، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے. ادھر راستہ آسان کر دیا، ادھر راستہ کیا کر دیا؟ بند، تاکہ کوئی جانا بھی چاہے تو جا
اب بتائیے اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی کریمی اور اس سے بڑی رحمت۔ اب دروازے بند کروا دیے۔ اور تیسری چیز اسی حدیث میں جو آقا نے بیان کی وہ یہ ہے کہ فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، رب کائنات حکم دیتا ہے کہ ملائکہ اس پورے مہینے میں شیطانوں کو پابند سلاسل کر دو، بیڑیاں پہنا دو، انہیں زنجیروں میں جکڑ دو، چونکہ جنت سے روکنے والا شیطان، دوزخ کی طرف لے جانے والا، بولیے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو بہکانے والا، بٹکانے والا کون ہے؟ شیطان۔ اسے پابند سلاسل کر دو، نہ بہکا سکے، نہ بٹکا سکے، نہ وہ جنت سے روک سکے، نہ جہنم کی طرف لے جا سکے۔ تو جس دشمن نے دوزخ کی طرف لے کے جانا تھا اسے بھی بند کر دیا، دوزخ کی طرف جانے والے دروازے بھی بند کروا دیے، جنت کے دروازے کھول کر اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی جنت کی طرف جانے کے بجائے بند دروازوں کے باوجود دیواریں پھلانگ کر دوزخ میں چھلانگ لگانا چاہے تو بتائیے اس سے بڑا بد نصیب اور ہے کوئی؟ رب کائنات نے تو بچانے کی پورا اہتمام کیا، اس کی طرف سے جہنم سے بچانے کے اہتمام میں کوئی کسر، کوئی کمی باقی رہی جی؟ اور کوئی نادان اس تمام اہتمام کے باوجود پھر دوزخ میں چھلانگ لگائے، پھر اس کی طرف جائے، تو رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بے شعور کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل امین نے خود رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا جسے ماہ رمضان ملے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ، جب جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، شیطان بند ہیں، اس کے باوجود جو تیری بخشش نہ پا سکے، جو جنت نہ پا سکے، تو جبرائیل نے عرض کی مولا ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور جبرائیل کی اس دعا پر میرے مصطفیٰ نے کہا آمین۔ کیا کہا؟ آمین۔ کیا مطلب؟ کہ مولا میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس بدبخت کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دے جسے اتنی سہولتیں ملیں اور پھر بھی وہ جنت کے راستے کا مسافر نہ بن پائے۔ راہوں میں جو کانٹے بچھاتے تھے نا ان کو بھی کبھی بد دعا، جو گالیاں دیتے تھے ان کو بھی بد دعا، جنہوں نے طائف کی وادی میں پتھر مارے تھے، سراپا وجود لہو لہان ہو گیا تھا، وہاں بھی حضور نے بد دعا بولیے دی، کافروں کو، دشمنوں کو، کسی کو بد دعا نہیں دی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گوارا ہی نہیں کہ وہ کسی کو بد دعا دے۔ مگر یہاں جبرائیل امین کی اس بد دعا پر حضور کا آمین کہنا اور اس کی تائید کرنا، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ میرے آقا کا دل کتنا دکھی ہوا ہوگا ان بدبختوں کی طرف سے کہ جن کے لیے رب کائنات بخشش کی، رحمت کی، معافی کی اتنی آسانیاں پیدا کرے اور وہ ان آسانیوں کے باوجود پھر بھاگ کے دوزخ کی طرف جائیں۔ تو ان کے اس طرز عمل سے میرے آقا کے قلب مبارک کو کتنا دکھ، کتنا رنج پہنچا کہ وہ سراپا رحمت ہو کر بھی کہہ اٹھے کہ مولا اسے ہلاک کر دے، اسے تباہ کر دے، اسے برباد کر دے۔ اور جس کے تباہی اور بربادی کی دعا جبرائیل مانگے اور اس دعا پر آمین کون کہے؟ اونچا بولیے، آمین کس نے کہا؟ میرے آقا نے۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ گیا؟ بولیے، اس بد نصیب کی ہلاکت میں، تباہی اور بربادی میں کوئی شک باقی؟ وہ اجڑ گیا، تباہ ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون؟ جس کو ماہ رمضان کی یہ ساری سہولتیں ملی، کریم کے کرم کے دروازے بھی کھلے تھے، رحیم کی رحمت کے دروازے بھی کھلے تھے،
جنتوں کے دروازے بھی کھلے، رب خود انتظار کر رہا ہے، اور ادھر جہنم کی طرف جانے والے راستے ہی بند کروا دیے، دشمن کو پابند سلاسل کروا دیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی پھر دوزخ میں چھلانگ لگانا چاہے تو حاضرین محترم پھر اس کی ہلاکت میں کوئی شک باقی، اس کی تباہی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ ساری بات بیفور ٹائم، وقت سے پہلے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہی اعلیٰ ہونی چاہیے، اس کا اہتمام بھی اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا خیال بھی، اس کا احساس بھی اسی قدر رکھنا ہوگا۔ عام روٹین کے نارمل حالات کے اندر نیکی بھی کر لے، خطا بھی کر لے، مگر اس کے اوپر اتنی سخت وعید نہیں آئی۔ مگر ماہ رمضان جو اللہ نے خاص موسم دیا آپ کو نیک اعمال کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اگر اس موسم کے اندر بھی کوئی خدا کی نافرمانی پر تل جائے اور پھر دوزخ کی طرف کمر بستہ ہو جائے تو اللہ کے رسول نے اس پر مور لگا دی ہے کہ اس کی ہلاکت، اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا حاضرین محترم، ضرورت ثمر کی ہے کہ جب ماہ رمضان آئے، اس کی پہلی رات، جب اس کے کرم کے دروازے کھل جائیں اور رحیم آواز دے رہا ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تو اس لمحے بس ہمیں چاہیے کہ جیسے وہ دروازے کھول کر گناہگاروں کا انتظار کرے گا، آؤ گناہگاروں یہ اگلے چند دن اس کے دروازے کھلنے کا تم انتظار کرو، اس کے دروازے کھلنے کا، بولیے تم کیا کرو، سراپا انتظار بن جاؤ۔ اور کب کھلیں گے؟ ادھر چاند طلوع ہوگا، ادھر اب کے دروازے کھل جائیں، کرم کے، رحمت کے، عطا کے، بخشش کے، معافی کے، مغفرت کے، جنت کے۔ تو لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس طلوع ماہ رمضان کا کیا کریں؟ انتظار۔ کیا کریں؟ لمحہ لمحہ انتظار میں بسر کرے کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ مولا تیری رحمت کا در کھلے گا، تیری جنتوں کے در کھلے ہوں گے، تیری رحمت کی خیرات بٹ رہی ہوگی، بخشش کی خیرات، کرم کی خیرات بٹ رہی ہوگی۔ اس کے لیے سراپا جب انتظار بن جائیں، ابھی سے سراپا تجسس بن جائیں، سراپا شوق بن جائیں، تو یقیناً پھر خالق کائنات ضرور اس ماہ رمضان المبارک کے اندر نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، خیر کی راہ پر چلائے گا، اور یقیناً چونکہ بدی کا، گناہ کا، نافرمانی کا، جہنم کا راستہ تو اس نے بند کر دینا ہے۔ بس اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ اس خیر کے راستے پر کوئی قدم اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا۔ اگر اس راستے پر چل پڑیں گے تو خالق کائنات نے حدیث قدسی میں فرمایا، من اتانی یمشی آتیتہ ہرولۃ، کہ جب میرا بندہ میری طرف خرامہ خرامہ چل کے آتا ہے، بس اس کے قدم اٹھانے کی دیر ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم میری رحمت دوڑ کے اس بندے کا استقبال کر دی۔ تو آپ قدم بعد میں اٹھائیں گے، اللہ کی رحمت دوڑ کے پہلے آ جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی قدم تو، بولیے کوئی قدم تو اٹھائے، اور اگر قدم ہی نہ اٹھا تو پھر یقیناً ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، بدنصیبی ہے۔ رب کائنات کے اس ماہ رمضان المبارک کی جہاں بہت سے فضائل، برکات، عظمتیں، شانیں کئی احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر ایک پہلو جو خود قرآن مجید نے بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کو اللہ نے یہ شان، عظمت، شوکت، رفت، مقام اور مرتبہ جو کچھ بھی عطا کیا، اس عطا کا اصل سبب کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس ماہ شعبان میں اللہ نے قرآن اتارا۔ ماہ رمضان میں کیا اتارا ہے؟ بولیے، تو چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، بولیے نزول
قرآن کا مہینہ ہے، اور پھر اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ مہینہ ہے، لہٰذا ماہ شعبان کا سب سے بڑا وظیفہ کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہے۔ کیا ہے؟ اور ایک روایت کے مطابق یہ جو آیا صلاۃ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کریمہ کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا، اسی ماہ شعبان میں ہوا۔ تو چونکہ آیت صلاۃ بھی اس میں اتری اور حضور کے ساتھ نسبت بھی اس مہینے کو ہے، لہٰذا اس اعتبار سے شعبان کا سب سے بڑا مقدس اور مبارک وظیفہ کیا ہے؟ کثرت، اونچا بولیے، کثرت درود و سلام، یہ شعبان کا وظیفہ ہے۔ اور رمضان کو چونکہ نسبت کس سے ہے؟ بولیے، اللہ سے، اور دوسری نسبت نزول قرآن سے ہے، لہٰذا حاضرین محترم شعبان کا وظیفہ درود مصطفیٰ ہے اور رمضان کا وظیفہ کثرت تلاوت قرآن ہے۔ کیا ہے؟ کثرت تلاوت قرآن مجید ہے۔ ان حلقات درود کے ساتھ ہر مہینے پورے ملک کے اندر اور ملک سے باہر مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں اور قصبوں میں ماہانہ دروس عرفان القرآن کا اہتمام جو ہر مہینے آپ کی راہوالی میں بھی ہوتا ہے۔ تو ان دروس عرفان القرآن کا مقصود یہ ہے کہ تعلق کس سے جڑے؟ خدا سے۔ کس سے؟ خدا سے۔ تو تحریک منہاج القرآن کا مشن درود مصطفیٰ ہے اور تلاوت بولیے قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس کی تعلیمات پر چلنا اور اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، اور پھر اس قرآن کو اس دھرتی کے اوپر ایک نظام بنا کر نافذ کر دینا، اور اس سسٹم کے تحت، قرآنی سسٹم کے تحت، قرآنی مشن کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تقدیر کو یوں بدل دینا کہ پھر شرق سے لے کر غرب تک تمام اقوام عالم کے سر میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کے قدموں میں جھکے ہوئے نظر آئے۔ یہ عزت اور عظمت کس سے ملے گی؟ قرآن سے۔ وہ بس وہ قرآن کا نظام ہی در حقیقت نظام مصطفیٰ ہے، چونکہ قرآن تک رسائی بھی آقا علیہ السلام کے توسل سے ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم یہ مشن ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی بھیجیں اور کثرت کے ساتھ اپنا تعلق کس سے رکھیں؟ قرآن سے بھی۔ قرآن کی اس پیغام کو عام کریں، ایک ایک فرد تک، ایک ایک گھر تک پہنچائیں، اس کے داعی بن جائیں، اور آئندہ مہینے جب قرآن مجید کی مجلس سجے تو آپ اکیلے خود نہ آئیں بلکہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر اس مجلس قرآن کے اندر شریک ہوں، تاکہ اس قرآن مجید کا ہمیں حقیقی فیضان نصیب ہو۔ تو آئیے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے چند دن رہ گئے، ان دنوں کا وظیفہ کیا ہے؟ اونچا بولیے، درود و سلام ہے۔ اور اگلے دنوں کا، پورے مہینے کا وظیفہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید ہے۔ بس اس راستے کے مسافر بن جائیں، اس مشن کے سپاہی بن جائیں، یقیناً اللہ پاک اس قرآن اور صاحب قرآن مصطفیٰ کے درود کے صدقے دنیا بھی بدل دے گا اور آخرت بھی بدل دے گا۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔